کراچی حیدرآباد ٹنڈولا یار کی عوام نے اپنے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں ان شہروں پہ قبضہ کرنے اور انتخابات کو چھیننے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میں الیکشن کمیشن، حکومت سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کیا انتخابات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بننے والی بلدیاتی حکومتیں ان شہروں کی نمائندہ جماعت کہلائی جا سکتی ہیں؟ جو لوگ جیتیں گے کیا ان کا سیاسی، جمہوری اور اخلاقی طور پر کوئی جواز ہوگا؟ کیا اس میئر کو، اس کونسل کو، اس بلدیاتی حکومتوں کو عوام قبول کریں گے؟ آج کے ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے ان تمام جماعتوں کے لیے بھی جنہوں نے ان شہروں کے جذبات، ان کے مفادات، جمہوریت اور انصاف اور شفاف ایماندارانہ الیکشن کے خلاف جا کر اپنی اپنی سیاست کو بچانے کی، اپنی اپنی جماعتی مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کراچی، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی جمہوریت پسندی کو سلام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ ہم عوام کے درمیان اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہی بار بار ثابت ہوا ہے۔ ہم نے 93 میں بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا قومی اسمبلی کے، تو اس انتخابات کو، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے معافیاں مانگ کر جنہوں نے سازشیں کی ہوئی تھی، ایم کیو ایم سے اپیل کی، تو ہم نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا تھا کہ 5% سے 85% میں تبدیل ہو گیا۔ 2015 کے انتخابات بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ جب موقع ملا ہے لوگوں نے ایم کیو ایم کے حق میں، جس طرح جن حالات میں جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار رہا ہے، اس وقت بھی عوام گھروں سے نکلے ہیں اور ہمیں کامیاب کرایا ہے۔ ہم نے 2001 میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بعد میں ایک دور میں 88 میں ایم کیو ایم کے میئر نے اور 2005 میں ایم کیو ایم کے میئر نے، یہی وہ ادوار ہیں جس کو کراچی میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اختیارات تھے، اس کی کامیابی کے لیے پورا پاکستان، حتیٰ کہ لاہور کے میئر کو بھی کراچی کی ترقی اور کراچی میں ہونے والے کام کی مثال دینی پڑتی تھی۔ تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام یقین رکھیں، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، ان کے وارث، ان کے ساتھی، ان کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا۔ 93 میں جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جو ایم این ایز بنے تھے، وہ دوبارہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں۔ ان کے ضمیر نے اور اخلاقی حیثیت اتنی متاثر ہو چکی تھی، وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے۔ اور کوئی بات نہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیے، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے، اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا، اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں؟ تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے K4 کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا، خدا کر کے صوبائی حکومت اگر مان بھی گئی، بہت داخل سے مانی، انہوں نے بھی بہت لیٹ کیا، مان بھی گئی، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن ہوگا. جہاں 2 سال الیکشن تو یہ ڈیو تھا، ستمبر میں شاید بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تھے جب وسیم اختر بھائی، طیب بھائی جب حیدرآباد کراچی سے گئے تھے، تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست، 31 اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیاتی ادارے. تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے چاہیے تھے. اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی، یہ پھر شروع کی ہوئی نومبر 2021 میں،
یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے، تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئی اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا. بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا، آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے ہمارے اس حقوق کے سودے میں. یہ جانبدارانہ، غیر منصفانہ اور یہ قطعی اور قطعی یہ پھیکا الیکشن تھا، یہ سوکھا الیکشن تھا جو آج ہاں اس کے باوجود بھی اگر ایک تو پری الیکشن ریگنگ ہو گئی جو ہم نے بتائی حلقہ بندیوں میں جو ہاتھ ہوا، دوسری ریگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں نہیں، پولنگ اسٹیشن ویران اور اجاڑ. پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولیس اور انتظامیہ اور جو پولنگ اسٹاف ہے وہ ان کی مرہون منت، کچھ اگر کہیں پر تھوڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا کہ باہر تو قطاریں لگی نہیں، ووٹرز آئے نہیں، پھر بھی ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑیں گے تو وہ الیکشن یا پول ریگنگ میں آئے گا. تو ایک پری پول ریگنگ اور یہ پول والی ریگنگ، دونوں ریگنگ ہوئی. ویسے پولیس والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کو اضافی کام کرنا پڑا، ٹھپے پہ کافی محنت کرنی پڑی ان کو، اور تاکہ انتخابات کو کسی طرح جائز قرار دیا جائے. دیکھیے کراچی سب کا، اور کراچی ان سب کا ہے جن کی جینا اور مرنا اس شہر کے ساتھ ہے. کراچی سب کا، ان کا نہیں ہے جو کراچی کو صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں. کراچی سب کا ہے جو کراچی کی خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور یہ بھی قربانی و خیرات آج ہم نے کراچی کی خاطر، حیدرآباد کی خاطر دی ہے. کراچی سب کا ہے لیکن سب پھر کراچی کی بھی بنے نا. صحیح بات. آپ نے کراچی کو دبئی سمجھا ہوا ہے، لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی صورت میں اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کراچی کی بات جو آخری خالد بھائی نے کی وہی بات تو ہے نا کہ کراچی تو سب کا ہے، لیکن اب پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو اور کسی کی وفاقی حکومت ہو، اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارث اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے، ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے. بہرحال ایم کیو ایم یہ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا. جی جی دیکھیں ہمارا ایوان تو ہماری سڑکیں ہیں، اس کو آباد کریں گے، وہی فیصلے کریں گے، وہیں سے چلائیں گے کراچی کو. اچھا یہ بھی بتا دیں کراچی اور لندن کے بائیکاٹ میں فرق کیا ہے؟ جی ہم دستبردار ہوئے ہیں اس بےایمانی اور دھاندلی کی، اب کسی وجہ سے نہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یا یہ پسند نہیں ہے، جس سے مجھے میری سیاسی ساکھ کو یا مفادات کو یا مستقبل کو خطرہ ہے، اس کے لیے تو نہیں کیا نا. ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ بات تسلیم کی ہے صوبائی حکومت نے بھی، الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی، کہ کراچی میں حیدرآباد میں پری پول ریگنگ ہوئی ہے. 70 سے زیادہ 73 یوسیز کراچی کی کم بنی ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے 53 تسلیم کیا. ہوئی ہے نا. تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو تسلیم خود جنہوں نے یہ ڈیلیمیٹیشن کی انہوں نے خود تسلیم کی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ الیکشن کمیشن کس لیے بنا ہے؟ تنخواہ لینے کے لیے بنا ہے. اگر وہ منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا، تو ایسے ادارے کی بھی ضرورت کہاں بنتی ہے؟ اور ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنے آپ کو دستبردار کرایا ہے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہیں. قبرستان میں بڑا امن ہوتا ہے.
سے سیاسی جملہ دیکھیں بائیکاٹ کر کے کیا اپنے مفاد کے لیے کیا ہے؟ اب ہمارا میئر بنے گا یہاں پہ، ہم کراچی کے وسائل ہمارے پاس ہوں گے، یہ کون سا سیاسی مفاد ہے؟ یہ ایم کیو ایم کی ہمت ہے نا. یہاں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو قومی اسمبلیوں سے اور وزارتوں سے کئی بار استعفے دے چکے ہیں. ہے کوئی اور مثال پاکستان میں الیکشن کے بائیکاٹ کی؟ کوئی اور مثال ہے؟ 85 کا تو بالکل، اس کے علاوہ کوئی اور مثال ہے؟ انتخابات نہیں، ہمارا سیاسی نظریہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. ہم اصول ہار کے انتخاب جیتنے کے سزاوار نہیں بنے اور نہ کریں گے ایسے. ان کا بیانیہ ان کو منظور ہو، عوام نے ہمارے بیانیوں کا ساتھ دیا ہے اور سلام کیا ہے، اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں. خالد بھائی یہ بتاتے ہیں کافی عرصے کے بعد جب مصطفیٰ بھائی اور رنیس بھائی فاروق بھائی آئے، ایم کیو نے ایک اچھا اسٹیپ لیا اور اس کے اثرات ہمیں شہر میں بھی نظر آئے. اس وقت ہمارے سامنے ایک پرانی مضبوط ایم کیو نظر آ رہی ہے، تو پیچھے تو جو ہوا وہ ہوا. اب آئندہ ایم کیو کی کیا حکمت عملی ہوگی اپنے حقوق کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ووٹر کے لیے؟ ایم کیو ایم نے آپ کو بتا دیا اپنا پورا. ہم نے اس انتخابات کو مانا نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ کراچی کا میئر بنے گا، جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی. تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کو چلانے کے لیے ایوانوں سے باہر بیٹھ کے ہم زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ہم نے ایک بار جو بغیر ایوانوں میں، بغیر میئر کے، بغیر الیکشن لڑے، جو ہم نے ہفتہ صفائی کی تھی آج تک، اس طرح کراچی میں دوبارہ کبھی ہفتہ صفائی ایم کیو ایم بھی نہیں کر سکی ہے. اب دوبارہ کریں گے، سیاسی صفائی بھی کریں گے اور شہر کی صفائی بھی کریں گے. اچھا ایک جملہ ضرور لے لیں خالد بھائی کی اور ہم سب کی طرف سے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ تھے شروع ہونے سے پہلے، اور آج انتخابات ہوئے تو یہ دھاندلی زدہ ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس سے دستبرداری اختیار کی، دستبردار ہوئے، اس میں حصہ نہیں لیا، اور آج بھی ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں ایک آواز میں. بائیکاٹ کا مطلب ہی دیکھیں آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بائیکاٹ اور دستبرداری ایک طرف جو ہے وہ اپنی اجارہ داری کے لیے سارے احکامات ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ شہر والوں کی اجارہ داری کے لیے احکامات ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے اس کو صوبائی حکومت نے انڈورس کر دیا. یہ جو 10-1 کی وڈرال ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10-1 کا جو وڈرال ہے، 10-1 عام آدمی کے لیے کیا ہے بات؟ صرف ہمارا کلیم نہیں ہے، جس نے حلقہ بندی کی ہے صوبائی حکومت نے، اس نے 10-1 کی وڈرال میں یہ اعلان کر دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. جب اور یہ ہم صوبائی حکومت کے پاس کیوں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے. پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں جاؤ، صوبائی حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے. جب اس نے اپنا اختیار کر کے 10-1 وڈرا کر دیا تو ہمارا کلیم تو بالکل انڈورس ہو گیا نا. اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کو تو ہر حال میں صوبائی حکومت کی بات ماننی تھی. اگر 10-1 کی وڈرال کے بعد جس میں اگر ایک بھی یو سی میں ڈس فنکشنلٹی ہے تو انتخابات نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی، ہمارا کلیم ہے 70 کا، پیپلز پارٹی 53 یونین کاؤنسلز پر ایگری کر گئی. یہاں 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں. 53 یونین کاؤنسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، ایک چھوٹا شہر بنتا ہے پورا. 53 یونین کاؤنسلز امیجن کریں، ضلع پورا ایک پورا شہر بنتا ہے، ایک پورا شہر. 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ کم ہیں. اور اب اس کے جاننے کے باوجود یہ فیصلہ لینے، اچھا پھر پیپلز پارٹی نے پہلے دن نہیں کر دیا یہ کام، مہینوں کے مذاکرات کے بعد. وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر پارٹی، شاید ہم بھی ہوتے تو ان کی جگہ یہ کرتے، ہر پارٹی اپنے حساب سے ان کو یہ سوٹ کرتی ہے بات. انہوں نے ایگری اتنی آسانی سے نہیں کیا. انہوں نے بہت سارے مہینے لگانے کے بعد اس والی بات کو کنسیڈ کیا اور ایگری کیا. یہ بھی نہیں کہ پہلے دن انہوں نے یہ والی بات مان لی ہو. جب انہوں نے یہ بات مان لی کہ 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں، پھر اگر ایم کیو ایم انتخابات میں جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیٹوں کی پرواہ ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنے اس کلیم کو ہمیشہ کے لیے ویلڈ کر لیا. آج اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی، اس 53 یونین کاؤنسلز کو اس میں انکلوڈ کرا.
یہ بالکل فلاڈ ہے. ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میئر بن جائے اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا, ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اس سے ایک اور اہم بات ہے, جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے. پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے. ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے, انصاف آ رہا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.